بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ فیصل جان بڑے خوشگوار موڈ میں ریالٹو کلب سے اٹھا۔ اس نے انتہائی اہم خبر حاصل کر لی تھی۔ اس نے زیرو سینٹر کے دو اہم آدمیوں کو بڑی مشکل سے انتہائی بھاری رقم دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے ڈاکٹر ستیش کے حالیہ پروجیکٹ کے بارے میں اطلاعات مہیا کریں، اور آج ریالٹو کلب میں انہوں نے یہ اطلاعات مہیا کر دی تھی۔ یہ اطلاعات ایک چھوٹے سے کاغذ پر مبنی تھی جس میں اس پروجیکٹ کے بارے میں اہم اشارات موجود تھے۔ فیصل جان نے اس کے بدلے انہیں 50 لاکھ روپے کی ہنڈی دی تھی۔ یہ ہنڈی اس آدمی کی طرف سے تھی جس کا نام ان دونوں نے لیا تھا۔ یہاں کافرستان میں ہنڈیوں کا کاروبار بہت عروج پر تھا۔ بیرونی ملک ہنڈیوں سے لے کر اندرونی ملک ہنڈیوں کا عام رواج تھا، اور بڑے بڑے سیٹ اس کاروبار میں ملوث تھے۔ اب بھی فیصل جان نے جو کاغذ دیا تھا وہ بظاہر ایک ڈرامہ کی ٹکٹ تھی جس کا نمبر 50 لاکھ تھا، لیکن فیصل جان جانتا تھا کہ یہ کاغذ جب بھی اس سیٹ تک پہنچایا جائے گا جس کو 50 لاکھ روپے ادا کر کے اسے لے لیا گیا ہے، وہ اس پر اپنا کمیشن کاٹ کر فوراً رقم نقد ادا کر دے گا۔ اس طرح رقم ہر لحاظ سے سیف رہتی تھی۔ فیصل جان پروجیکٹ کے متعلق کاغذ کو جیب میں ڈال کر ریالٹو کلب سے نکلا اور سیدھا ہیڈ کوارٹر کی طرف آیا، کیونکہ وہ فوراً نوٹران کو اس اہم خبر کے بارے میں اطلاع دینا چاہتا تھا۔ اس کاغذ سے جہاں تک وہ سمجھتا تھا اس پروجیکٹ کا تعلق پاکیزیا کے کمپیوٹرائز ایٹمی دفاعی صلاحیت سے تھا، اور یہ فیصل جان کے لحاظ سے انتہائی اہم ترین خبر تھی۔ اس خبر کے ادھیڑ بن میں اس نے کسی قسم کی احتیاط ہی نہ کی اور وہ سیدھا ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ وہاں کار پورچ میں چھوڑ کر وہ عمارت کے تہخانے میں بنے ہوئے نوٹران کے خصوصی دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے نوٹران کے دفتر میں موجودگی کی اطلاع مل گئی تھی۔ سر، انتہائی اہم خبر ہے، فیصل جان نے دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا خبر ہے؟ وہی پروجیکٹ کے بارے میں؟ نوٹران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، یہ دیکھیے، یہ کاغذ ملا ہے، اس پر اس پروجیکٹ کے اہم ترین اشارے موجود ہیں، اور سر اس کے ساتھ ہی ایک چونکا دینے والی خبر اور بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ستیش نے زیرو سینٹر کے تہخانے میں موجود لیبارٹری میں کوئی اہم ترین ایجاد کر لی ہے جو اس پروجیکٹ سے بھی کہیں زیادہ سپر ہے۔ پھر پرائم منسٹر خود چل کر اس سینٹر میں آیا، اور ڈاکٹر ستیش اور پرائم منسٹر کے درمیان بند کمرے میں طویل میٹنگ ہوئی۔ ان میں سے ایک آدمی چونکہ ڈاکٹر ستیش کا خاص اسسٹنٹ ہے، اس لیے اس کے کان میں بھی ایک بھنک پڑ گئی۔ حکومت نے لاسر پہاڑیوں کے نیچے کوئی انتہائی خفیہ لیبارٹری تیار کی ہے، اور ڈاکٹر ستیش اور ڈاکٹر تارل اب اس پروجیکٹ کو وہیں مکمل کریں گے، جبکہ سرکاری طور پر وہ یہیں زیرو سینٹر کے نیچے تہخانے میں ہی موجود ہوں گے، اور سیکرٹ سروس کو بھی یہی بتایا جائے گا، اور سیکرٹ سروس اسی زیرو سینٹر کی نگرانی کرے گی، لیبارٹری کی حفاظت کرے گی، اور سر دونوں سائنسدان وہاں منتقل بھی ہو گئے ہیں۔ فیصل جان نے انتہائی تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ فیصل جان، یہ تم نے میرے خیال میں سب سے اہم ترین خبر حاصل کی ہے، اب مجھے فوراً ایکس2 کو اس بارے میں رپورٹ دینی چاہیے، نوٹران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، واقعی اہم ترین خبر ہے، حالانکہ ان لوگوں نے تو اس کا ذکر باتوں ہی باتوں میں سرسری طور پر کہا تھا، لیکن میں چونک پڑا اور پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں ان سے سب کچھ اگلوا لیا، فیصل جان نے جواب دیا۔ اگر ایسا کریں کہ لاسر پہاڑیوں والی اس خفیہ لیبارٹری کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم کر لیں اور تب ایک جامع رپورٹ ایکس2 کو دے دی جائے تو زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ نوٹران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ جیسے آپ کی مرضی باس، فیصل جان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر اس سلسلے میں کام ہو جانا چاہیے۔ لاسر پہاڑیوں کے نزدیک لاسر شہر میں فوجی چھاونی موجود ہے، وہاں میرا ایک جاننے والا اچھے عہدے پر فائز ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اسے استعمال کیا جائے تو معلومات مہیا ہو سکتی ہیں، نوٹران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لاسر چھاونی میں تو ایک کیپٹن میرا بھی دوست ہے، وہ میرا کلاس فیلو رہا ہے، اور تقریباً 2 ماہ پہلے اس سے اچانک بازار میں ملاقات ہو گئی تھی، تو ہم کافی دیر ہوٹل میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اس سے مجھے لاسر چھاونی آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ فیصل جان نے فوراً کہا۔ تو ٹھیک ہے، ہم دونوں علیحدہ علیحدہ رہ کر کام کرتے ہیں، کوئی ایک تو کامیاب ہو ہی جائے گا، نوٹران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں آج ہی وہاں جانے کی تیاری کرتا ہوں، فیصل جان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، وہ مسٹر عالم کے بارے میں کیا معلوم کیا ہے؟ ایکس2 کو اس بارے میں رپورٹ بھی مانگی تھی، نوٹران نے اچانک ایک خیال آتے ہی پوچھا۔ اوہ ہاں باس، میں نے معلوم کر لیا ہے، مسٹر عالم تو خالی خودی کاروباری آدمی ہے، ان کا ان سرگرمیوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق بھی ثابت نہیں ہوا، لیکن باس ایک بات کا پتہ چلا ہے، پاکیزیا سے کوئی خوبصورت اور نوجوان لڑکی اکثر ان کے پاس آ کر ٹھہرتی ہے،
اسے البتہ شاگل کے پاس آتے جاتے دیکھا گیا ہے، فیصل جان نے کہا۔ چلو اتنا ہی کافی ہے، کوئی بات تو پتہ لگ گئی نا، نوٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ باس، مجھے ان 50 لاکھ روپوں کا بڑا دکھ ہے جو ان لوگوں کو دینے پڑے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے 50 لاکھ روپے واپس حاصل کر لوں، فیصل جان نے کہا۔ کس طرح حاصل کرو گے؟ نوٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ رات کو ان کے گھر پر ڈاکہ ڈالوں گا، فیصل جان نے کہا، اور نوٹران کہکا مار کر ہنس پڑا۔ چھوڑو، ہمیں جو خبر ملی ہے اس کے مقابلے میں 50 لاکھوں کی کیا حیثیت ہے؟ ویسے بھی یہ پاکیزیہ کا مال تو ہے نہیں، کافرستان والوں کی جوتی انہی کے سر پڑ رہی ہے، نوٹران نے کہا۔ مطلب ہے وہ گیم ہاؤس والا چکر، فیصل جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تو سارے فنڈ وہیں سے نکالتا ہوں، نوٹران نے جواب دیا، اور ابھی اس کا فکر مکمل ہوا ہی تھا کہ میز پر موجود انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ نوٹران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نوٹران نے نرم لہجے میں کہا۔ سلام بول رہا ہوں سر۔ چیکنگ اسکرین پر ایک عجیب کوشچن ملا ہے، کوٹی کے نیچے گٹر لائن میں نامعلوم ریز کے اثرات پائے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان کی آواز سنائی دی۔ گٹر لائن میں نامعلوم اثرات کی ریز؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، نوٹران نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ فیصل جان بھی نوٹران کے الفاظ سن کر چونک کر سیدھا ہو گیا۔ جی ہاں، پروگرام کے مطابق آج جنرل چیکنگ کا گھنٹہ تھا، اس لیے جنرل چیکنگ کمپیوٹر آن کر دیا گیا، تو اس نے گٹر لائن کے خانے میں ریڈ کوشچن دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہم نے فوراً گٹر لائن چیک کی تو وہاں کوئی چیز نہ تھی، لیکن ریز ڈیٹیکٹیو آلے نے ریز کی نشاندہی کی ہے، لیکن یہ ریز کون سی ہیں، کیسی ہیں، اس کے متعلق معلومات نہیں مل سکی۔ البتہ باس، میں نے خود گٹر لائن کو چیک کیا ہے تو مجھے احساس ہوا ہے کہ وہاں کوئی آدمی موجود رہا ہے۔ ایک دیوار پر اس کے ہاتھ کا ہلکا سا نشان میں نے چیک کیا ہے، پھر میں نے بیرونی ڈھکن کو چیک کیا تو وہ ڈھکن بھی پوری طرح ایڈجسٹ نہ تھا، یہی لگتا تھا جیسے اسے کھول کر دوبارہ بند کیا گیا ہو، نوجوان نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو انتہائی تشویشناک خبر ہے، تم ایسا کرو کہ فوراً تہخانے سے لائکر ڈیٹیکٹیو لے کر گٹر لائن کو چیک کرو، شاید وہ ان ریز کی نشاندہی کر سکے، نوٹران نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں پھر آپ کو رپورٹ دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور نوٹران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی فراخ پیشانی پر اب سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی چکر چلائے جا رہے ہیں، نوٹران نے چند لمحے خاموش رہ کر ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ چکر؟ کیسا چکر؟ فیصل جان نے بھی تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم ایسا کرو کہ یہ کاغذ لے کر فوراً سرنگ نمبر 1 کے ذریعے سینٹرل ٹاؤن والی کوٹھی پر پہنچ جاؤ، میں نے چیکنگ کرنے کے بعد وہاں پہنچوں گا، میرے آنے تک تم وہیں رہنا اور انتہائی احتیاط کرنا، نوٹران نے کہا، اور وہی کاغذ دراز سے نکال کر فیصل جان کی طرف بڑھا دیا جو فیصل جان نے ریالٹو کلب سے اسے لا کر دیا تھا، اور فیصل جان کاغذ جیب میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی وہ دروازہ کھولنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک لخت پوری عمارت تیز گھنٹیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ اوہ، حملہ، نوٹران نے چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ فیصل جان بھی دروازے میں حیران کھڑا تھا کہ اچانک ایک خوفناک ترین دھماکے سے پوری کوٹھی گونج اٹھی، اور اس کے ساتھ ان دونوں کے جسم اس بری طرح لڑکھڑائے جیسے انہیں زور سے دھکا دے دیا گیا ہو، اور دوسرے لمحے ان کے ذہنوں پر تاریکی کی دبیس چادر پھیلتی چلی گئی۔ عمران کتابوں کے ڈھیر میں جیسے دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ جس لمحے سے دانش منزل آیا تھا مسلسل کمپیوٹر سائنس پر کتابیں ہی پڑھے جا رہا تھا، اور سلیمان اسے چائے بنا بنا کر دیتا اب بری طرح تھک گیا تھا۔ وہ ایک تھرموس بنا کر عمران کے سامنے میز پر رکھتا اور دوسرا تھرموس بھرنے کے لیے چائے کی کیتلی میں پانی ڈال دیتا۔ جب تک یہ چائے تیار ہوتی عمران پہلا تھرموس ختم کر چکا تھا۔ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل چائے پیتا جا رہا تھا۔ سلیمان حیران بھی تھا کہ آخر یہ کیسی کتابیں ہیں جن کے مطالعے کے لیے اس قدر چائے پی جا رہی ہے، لیکن عمران کا موڈ کچھ ایسا تھا کہ اسے بات کرنے کی جرت ہی نہ ہو رہی تھی۔ آخر آپ کو آج کیا ہو گیا؟ اس قدر چائے تو نقصان دہ ہوگی۔ جب سلیمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ بول ہی پڑا، مجھے ڈسٹرب مت کرو، بس چائے بناتے رہو، ابھی میں نے اتنی کتابیں اور پڑھنی ہیں، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور سلیمان کان دبائے خاموشی سے واپس چل پڑا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ میز پر پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان نے مڑ کر ریسیور اٹھا لیا۔ عمران نے کتاب سے نظریں ہی نہ اٹھائیں۔ آج جتنے بھی ٹیلی فون آئے تھے عمران کی ہدایت پر وہ سلیمان نے ہی اٹینڈ کیے تھے، اور سب کو یہی جواب دیا تھا کہ عمران فلیٹ پر موجود نہیں۔ یس، سلیمان نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ سلیمان، میں طاہر بول رہا ہوں، عمران صاحب کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ طاہر صاحب؟ عمران صاحب تو موجود۔ سلیمان نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ اسے جان بوجھ کر بلیک زیرو کا نام لیا تھا
تاکہ عمران سن لے۔ مجھے دکھاؤ، عمران نے چونک کر کہا، اور سلیمان نے بات پوری کرنے کے بجائے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ کیا بات ہے طاہر؟ عمران کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ عمران صاحب، فوراً دانش منزل پہنچیے، ایک اہم ترین اطلاع ہے، بلیک زیرو نے انتہائی تشویشناک لہجے میں کہا۔ ہوا کیا؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ عمران کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا، اور بلیک زیرو نے جولیا کی طرف سے لائی گئی ٹیپ کے بارے میں بتایا۔ اوہ ویری بیڈ، تم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ اس بار عمران کے لہجے میں بھی تشویش تھی۔ جی ہاں، لیکن دوسری طرف سے فی الحال خاموشی ہے۔ میں نے سوچا کہ ٹاپ 3 ٹی ٹرانسمیٹر آن کر دوں، لیکن اس کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ عمران نے کال ریسیور کیڈل پر پٹک کر وہ بجلی کی تیزی سے کتابوں کو ایک طرف ہٹاتا ہوا اٹھا اور دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ نوٹران کے ہیڈ کوارٹر پر شاگل کی ریڈ اور نوٹران اور فیصل جان کی گرفتاری انتہائی تشویشناک بات تھی۔ وہ شاگل کی عادت جانتا تھا کہ اسے ان دونوں پر اس قدر تشدد کرنا ہے کہ انسان جسے برداشت نہیں کر سکتا، اور ہو سکتا ہے اس خوفناک تشدد کے سامنے ان میں سے کوئی اہم معلومات اگل دے، کیونکہ نوٹران اور فیصل جان دونوں ایسے ایجنٹ تھے جو اکثر پاک ایشیا آتے جاتے رہتے تھے، اور انہیں باقی فورن ایجنٹوں کی نسبت سیکرٹ سروس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل تھیں۔ دانش منزل پہنچ گئے اس نے سب سے پہلے وہ ٹیپ سنی جو جولیا لے کر آئی تھی۔ تم نے رضیہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس سر، اور ابھی آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ہی جولیا نے اطلاع دی ہے کہ اسے اغوا کر کے دانش منزل لائے جا رہے ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ پہنچے اسے گیسٹ روم میں دلوا دینا، میں ٹاپ 3 ٹی ٹرانسمیٹر آن کرتا ہوں، شاید اس سے کوئی مدد مل سکے، عمران نے کہا، اور اٹھ کر لیبارٹری کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ جب لیبارٹری میں پہنچا تو وہ اس کے ایک کونے میں موجود دیو ہیکل مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس مشین پر سرخ رنگ کا کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ عمران نے جلدی سے کپڑا ہٹایا اور پھر اس مشین کے مختلف شوز دیوار میں لگے ہوئے پلگ میں ایڈجسٹ کرنے شروع کر دیے۔ یہ شوز مختلف رنگ کی تاروں کے ساتھ مشین کے ساتھ منسلک تھے اور ان کی تعداد 8 کے قریب تھی۔ تمام شوز ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اسٹول کھینچا اور مشین کے سامنے بیٹھ کر اس کی مختلف نوبوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ نوبوں کے گھومنے سے ان کے اوپر بنے ہوئے ڈائلوں پر مختلف رنگوں کی سوئیاں حرکت کرنے لگیں۔ تقریباً 2-3 منٹ تک عمران نوبے گھما گھما کر ڈائلوں پر حرکت کرتی ہوئی سوئیوں کو ایڈجسٹ کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ان بٹنوں کے دبتے ہی مشین میں جیسے زندگی جاگ اٹھی۔ بے شمار رنگوں کے چھوٹے بڑے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور مشین کے درمیان بنی ہوئی ایک بڑی سی اسکرین جھماکے سے روشن ہو گئی۔ عمران نے یکلخت مشین کی سائڈ کا خانہ کھولا اور اس میں رکھا ہوا ایک سرخ رنگ کا نقاب نکال کر اپنے چہرے پر چڑھا لیا اور پھر ایک مشین کی سائڈ میں موجود ایک ہینڈل کو زور سے نیچے کر دیا۔ دوسرے لمحے اسکرین پر زوردار جھماکے شروع ہو گئے، آڑی تیرچھی لہریں ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ چند لمحوں بعد یکلخت اسکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ ایک بڑے ہال نما کمرے کا تھا جس میں ایسی ہی ایک مشین موجود تھی۔ اسکرین پر وہ مشین نظر آ رہی تھی لیکن اس وقت ہال میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے ایک نوب گھمانا شروع کر دی۔ اس نوب کے گھومتے ہی اسکرین پر منظر بدلنے لگا۔ پھر ایک راہداری نظر آنے لگی۔ راہداری میں 4 مسلح آدمی موجود تھے۔ یہ چاروں ہی اجنبی تھے۔ عمران نے ہونٹ پھینکتے ہوئے نوب کو مزید گھمایا تو راہداری کی بجائے جھماکے سے ایک کمرے کا منظر ابھر آیا اور عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ یہ نوٹران کا ذاتی دفتر تھا۔ وہاں شاگل اپنے 2 ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ شاگل دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھے اس طرح کھڑا تھا جیسے کوئی بہت بڑا سپہ سالار کوئی نئی مملکت فتح کرنے کے بعد کھڑا ہو۔ اس کے ساتھ ہی نوٹران کے دفتر کی تلاشی میں مصروف تھے۔ اسی لمحے بلیک زیرو کی آواز حکم سے اسے سنائی دی۔ عمران صاحب، بلیک زیرو لیبارٹری کے دروازے میں کھڑا تھا۔ نقاب پہن کر آ جاؤ۔ فی الحال تو تہخانے میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے لیکن کسی بھی وقت وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے، اس طرح وہ ہمیں دیکھ لے گا، عمران نے گردن موڑے بغیر کہا اور بلیک زیرو یس سر کہتا ہوا واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا نقاب موجود تھا۔ رضیہ پہنچ گئی ہے، اسے ریسٹ روم میں پہنچا دیا ہے، بلیک زیرو نے ساتھ والے اسٹول کو کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ عمران نے صرف سر ہلا دیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ عمران نے نوب کو دوبارہ گھمایا تو دفتر کی بجائے ایک اور کمرے کا منظر اسکرین پر ابھر آیا لیکن یہ خالی کمرہ تھا۔ عمران نوبیں گھماتا گیا اور پھر جب ایک بڑے سے ہال نما کمرے کا منظر اسکرین پر ابھرا تو عمران اور بلیک زیرو دونوں چونک پڑے۔ ہال نما کمرے میں ستونوں کے ساتھ نوٹران، فیصل جان اور ان کے ساتھی بندھے ہوئے موجود تھے۔ وہ سب کے سب بے ہوش تھے۔
انہیں کسی گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یس سر، ان کے چہرے بتا رہے ہیں، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ شاگل شاید تلاشی لینے کے بعد ادھر آئے گا، اور یہ پاگل تو انہیں مار ہی ڈالے گا۔ ایسا کرو کہ 03 ٹرانسمیٹر اٹھا لو، وہ اس وقت کام دے جائے گا۔ ہیڈ کوارٹر سے فریکوینسی ملا کر بات کی جا سکتی ہے، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز سے قدم اٹھاتا لیبارٹری سے باہر نکل آیا۔ عمران ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا۔ ہال نما کمرے میں اس وقت 8 کے قریب مسلح افراد موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور وہ بے حد چوکندہ نظر آ رہے تھے۔ اور پھر جب تک بلیک زیرو ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر لاتا، ہال کا دروازہ کھلا اور شاگل اکڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے بھی 2 مسلح آدمی موجود تھے۔ اوہ بلیک زیرو، جلدی کرو، ایلیکس کوٹڈ 11 لے آؤ، جلدی کرو، امید ہے کہ کام بن جائے، جلدی کرو فوراً۔ عمران یکلخ چیخ پڑا اور بلیک زیرو ٹرانسمیٹر وہیں رکھ کر بجلی کی سی تیزی سے واپس دوڑ گیا۔ عمران نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کی لیڈ مشین میں فٹ کر دی۔ شاگل کا ایک ساتھی فیصل جان کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے مشین گن کو نال کی طرف سے پکڑا ہوا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ مشین گن کا دستہ مار کر فیصل جان کو ہوش میں لانا چاہتا ہے، اور وہی ہوا۔ شاگل کے ساتھی نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے مشین گن کا دستہ بے ہوش فیصل جان کے جبڑے پر مارا اور فیصل جان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسی لمحے عمران نے ٹرانسمیٹر کے مختلف بٹن دبا دیے اور پھر ٹرانسمیٹر سے شاگل کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، تو تمہارا نام ہے فیصل جان، اور تم نے کبیر سنگھ پر تشدد کر کے اسے راز اگلوایا تھا۔ تمہارا باس نوٹران کون ہے؟ شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا ہی نام نوٹران ہے، فیصل جان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے منہ سے خون کی لکیر نکل کر اس کی تھوڑی پر چیخ چل رہی تھی۔ بکواس مت کرو ورنہ ہڈیاں پیس کر رکھ دوں گا۔ بتاؤ تمہارے باقی ساتھیوں میں سے نوٹران کون ہے؟ شاگل نے پیر پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا۔ باس، یہ دونوں ہی اس دفتر میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے، اس لیے یہ والا ہی نوٹران ہوگا۔ شاگل کے ایک ساتھی نے ستون سے بندھے ہوئے نوٹران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو اسسٹنٹ ہے، دراصل میرے 2 نام ہیں، فیصل جان اور نوٹران۔ فیصل جان نے فوراً اس آدمی کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے ہوش میں لے آؤ، پھر اس سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ شاگل نے منہ بناتے ہوئے اپنے اسی ساتھی سے کہا جس نے فیصل جان کے جبڑے پر مشین گن کا دستہ مارا تھا۔ اسی لمحے بلیک زیرو بھی پہنچ گیا۔ اسے دونوں ہاتھ میں ایک بڑی سی مشین اٹھائی ہوئی تھی جس کے اوپر ایک بڑا سا سبز رنگ کا جار تھا۔ جلدی سے فٹ کرو، جلدی، عمران نے چیخ کر کہا، اور بلیک زیرو نے وہ مشین ایک سائڈ پر موجود چھوٹی سی میز پر رکھی اور پھر اسے اس بڑی مشین سے لنک کرنے لگا جسے عمران بیٹھا آپریٹ کر رہا تھا۔ عمران کی نظریں مسلسل اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھا کہ وہ نوجوان دوڑتا ہوا شاگل والے ہال میں داخل ہوا۔ باس، باس، اس نوجوان نے بڑے پریشان سے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے؟ شاگل نے بری طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ باس، نیچے تہخانے میں ایک مشین کی اسکرین پر 2 نقاب پوش نظر آ رہے ہیں، ایک کی نقاب سرخ ہے جبکہ دوسرے کی سیاہ، وہ کوئی مشین وغیرہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں، نوجوان نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم نے انہیں گولی کیوں نہیں ماری؟ میرے پاس منہ اٹھایا کیوں چلے آئے ہو؟ شاگل نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ باس، وہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، مشین خود بخود چل رہی ہے، میں راؤنڈ لگاتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا، نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، کون ہو سکتے ہیں؟ آؤ، اور سنو، تم ان کا خیال رکھنا، اگر یہ فرار ہونے کی کوشش کریں تو گولی مار دینا، شاگل نے چیخ کر ہال میں موجود اپنے ایک ساتھی سے کہا اور پھر مڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ وہ نوجوان جو خبر لایا تھا وہ بھی اس کے پیچھے ہال سے باہر چلا گیا۔ جلدی کرو بلیک زیرو، یہ بہترین موقع ہے، عمران نے چیخ کر بلیک زیرو سے کہا۔ ایڈجسٹ ہو گئی ہے، آن کر دوں؟ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ جلدی آن کرو، میں ٹرانسمیٹر پر فیصل جان اور نوٹران سے بات کرنے کا بندوبست کر لوں، عمران نے انتہائی تیز لہجے میں کہا اور نیچے پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی جھک کر نوبیں گھمانا شروع کر دی۔ ادھر بلیک زیرو نے اپنی والی مشین آن کر دی تو جار میں سبز رنگ کا دھواں سا پھیلنے لگا۔ ہیلو ہیلو، روک لو، ایلیکس کوٹڈ 11 آن کی جا رہی ہے، عمران نے یکلخ سیدھا ہو کر سامنے والی مشین کا ایک بٹن دباتے ہوئے X2 کے لہجے میں کہا۔ اس کا فکر مکمل ہوتے ہی ہال کمرے میں موجود فیصل جان اور نوٹران سمیت ہر شخص بری طرح چونک پڑا۔ فیصل جان اور نوٹران دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آن کر دو، عمران نے چیخ کر اسی لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو نے مشین کا ایک ہینڈل تیزی سے نیچے کر دیا، مشین میں زوردار گونج پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سبز رنگ کے دھوئیں سے بھرا ہوا جار یکلخت خالی ہو گیا۔ عمران کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ دوسرے لمحے ہال نما کمرے میں موجود مسلح افراد یکلخت لہرا کر کٹے ہوئے شہتیروں کی طرح فرش پر گر گئے، جبکہ نوٹران اور فیصل جان دونوں منہ بھینچے
بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو والی مشین چلنی بند ہو گئی اور عمران ایک اور بٹن دبایا۔ اب یہاں سے فوراً نکلنے کی کرو، اس گیس کا اثر صرف 8-10 منٹ رہے گا، عمران نے ایکس2 کے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح اچھل پڑا کیونکہ اس کی اپنی مشین چلنی یکلخت بند ہو گئی تھی۔ اسکرین ایک جھماکے سے تاریک ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہوا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ نوٹران کے ہیڈ کوارٹر کے ریسیونگ سیٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے، عمران نے دانت پیستے ہوئے مشین کے بٹن آف کرتے ہوئے کہا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ وہاں تہ خانے میں کوئی ایسا شخص ہے جو ایلیکس گیس سے بے ہوش نہیں ہوا، اسی نے مشین تباہ کی ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، بہرحال ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً تمام ممبرس کو تیار رہنے کا کہہ کر دانش منزل پہنچنے کا حکم دو۔ میں فلیٹ میں جا رہا ہوں، میں نے وہاں سے چند چیزیں لینی ہیں، اس کے بعد ٹیم کا فوری طور پر کافرستان پہنچنا اب ضروری ہو گیا ہے، عمران نے اسٹول سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس رضیہ کا کیا کرنا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں واپس آ کر اسے دیکھتا ہوں، اگر جولیا اس کی جگہ لے سکتی ہے تو پھر جولیا کو اس کے میک اپ میں روانہ کر دوں گا، عمران نے نقاب اتار کر مشین کے خانے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بالکل کر سکتی ہے، میں نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، بلیک زیرو نے جلدی سے کہا۔ یہ فکر جولیا کے سامنے نہ کہہ دینا، وہ بیچاری آس لگائے بیٹھی ہے، اور تم دوسری عورتوں کو اچھی طرح دیکھتے پھر رہے ہو، عمران نے یکلخت مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بھی ہنس پڑا۔ عمران کے اس فکر سے ماحول پر چھائی ہوئی کشیدگی دور ہو گئی۔ یہ آپ کا ہی کمال ہے عمران صاحب، کہ ایسی سچویشن میں بھی آپ ایسی باتیں کر لیتے ہیں، بلیک زیرو نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہنس کر کہا۔ دماغ پر زیادہ بوجھ اچھا نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ ہلکا پھلکا رہنا چاہیے، ورنہ وہ کام بند کر کے ہانپنا شروع کر دیتا ہے، اور ہانپتا وہ آدمی سوائے ہانپنے کے اور کیا کر سکتا ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں اس وقت آپریشن روم میں پہنچ چکے تھے۔ اچھا میں جا رہا ہوں، تو ممبرس کو کال کر کے آدھے گھنٹے کے اندر یہاں پہنچنے کا کہہ دو، رضیہ والا مسئلہ بعد میں دیکھ لیں گے، عمران نے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔